السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسحاق الہی، اور آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں آپ سے، وہ خاص طور پہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ایسے وہ تمام افراد جو رات کے وقت بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، یا جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جادو ہے، کسی نے ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، یا وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں جنات وغیرہ ہیں، یا کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی افراد کے اوپر جنات وغیرہ ہیں۔ تو جو لوگ اس والے معاملات میں، اس پریشانی میں ملوث ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان کے لیے میں ایک آسان سا حل لے کے آیا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھیے گا، اور خاص طور پہ یہ میری بات یاد رکھیں کہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تمام مسلمانوں کے لیے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ آگے بھی شیئر کیجئے گا، یہ بہت اہم اور خاص ویڈیو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں جنات وغیرہ ہوں، یا جس کمرے میں آپ کو لگتا ہو کہ جنات وغیرہ ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں، تو اس میں پہلی جو چیز ہے جو اکثر علماء بھی بتاتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ آپ سورۃ البقرہ جو ہے وہ 7 دن موبائل پہ چلا کے رکھ دیں اونچی آواز میں، یا کسی کے پاس MP3 وغیرہ ہے اس پہ وہ چلا سکتا ہے۔ اگر بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنی بڑی صورت ہے 2.5 سپارے کی، تو ہم وہ پوری صورت اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا سا عام وظیفہ بتا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، یا جو قرآن سے ثابت ہو۔ تو میرے بھائیو، قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ اکثر صحابہ کرام جو ہے یہ آیات مبارکہ پڑھا کرتے تھے، اور اکثر علماء کرام بھی انہی آیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ میں یہاں لائیو آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ میں نے سورۃ البقرہ کھولی ہوئی ہے، آپ کے سامنے یہ آیت ہے۔ یہ ذرا میں قریب کر رہا ہوں، یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر ہے 102۔ یہ یہاں نیچے آ کے اس کا نمبر ہوگا، اور یہ ہے آیت نمبر 102۔ آپ یہاں سے پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ پوری آیت نیچے تک آپ نے آ کے آیت نمبر 103 تک جو ہے پڑھنی ہے۔ یہ 102 سے لے کر 103 تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے لے کر آپ نے 103 تک اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک آیت تو یہ ہے جو جنات وغیرہ کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ اسی طرح میں آگے دوسری صورت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الحشر۔ یہ 28ویں سپارے میں ہے، قد سمع اللہ سپارے میں سورۃ الحشر۔ میں سپارے کا نام اور سورت کا نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر جو ہے وہ 21 ہے۔ یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ میں کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ نے یہ پورا یہ صورت ہے، یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 سورۃ الحشر، سپارہ نمبر 28، قد سمع اللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ سورۃ الحشر۔ پہلے نمبر پہ میں نے بتایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ اب میں بتا رہا ہوں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ اینڈ تک پڑھنی ہے۔ یہ آخر میں اس کا جو ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کا جو رکوع ہے ختم ہو رہا ہے، یہ صورت ختم مکمل ہو رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، یا پوری اگر سورۃ البقرہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر سورۃ الحشر کا آخری رکوع لو انزلنا هذا القرآن سے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں جنات ہیں، یا جس بندے پہ جن ہے، یا جس گھر میں جادو والا معاملہ ہے، جس بندے پہ جادو والا معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ سب کا سب جو ہے جادو سب کچھ ٹوٹ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے۔ تو بھائی سورۃ البقرہ جو ہے آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن پوری سورۃ بقرہ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو آیت نمبر 102 سے لے کر آپ 103 تک آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا ایک چھوٹا سا رکوع بنتا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
سورۃ البقرہ کی وہ جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس پوری آیت کو پڑھنا ہے 102 سے لے کر 103 تک، وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ آیت جو ہے سورۃ الحشر کی لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پورا رکوع اینڈ تک یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کیا پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے 29ویں سپارے میں، تبارک الذی سپارے میں۔ تبارک الذی سپارے میں آپ نے سورۃ الجن کی 10 آیتیں پڑھنی ہیں۔ یہ سورۃ الجن ہے، تبارک الذی سپارہ 29واں سپارہ، یعنی آخری سپارے سے پہلے والا سپارہ سورۃ یہ جن، آپ نے اس کی 10 آیتیں پڑھنی ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا، اسی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اور یہ تمام صورتیں جو میں بتا رہا ہوں بسم اللہ کے ساتھ لازمی طور پہ آپ نے بسم اللہ ان کے ساتھ لازمی ملانی ہے، بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو میں نے سورۃ الجن بتائی ہے، اس کی بھی اس جو شروع سے لے کر 10 آیتیں ہیں 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، سورۃ الجن کے بعد ہی یہ سورت آتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ پوری سورت پڑھنی ہے آپ نے، اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے جس کے گھر میں جنات وغیرہ ہیں۔ اب کسی کے گھر میں جنات وغیرہ ہیں تو یہ ساری صورتیں پانی پہ دم کر کے گھر کے کونے میں چھینٹے وغیرہ مار لے، اور جس شخص پہ ایسا معاملہ ہے تو اس کو وہ پانی پلا دے یا ڈائریکٹ اس پہ دم کر سکتا ہے۔ تو سورۃ الجن کی جو میں نے 10 آیتیں بتائی ہیں وہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ سورۃ المزمل ہے، پوری سورۃ المزمل پڑھنی ہے، بڑی سورت نہیں ہے، 1.5 صفحے کی ہے، آپ نے اسے پورا پڑھنا ہے، لیکن یہ سورت 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ اینڈ میں آ جائیں، آخری سپارے کے اینڈ میں، آخری سپارے کے اینڈ میں 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر نماز کے بعد معوذتین کی تلقین کرتے تھے۔ معوذتین لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اکثر علماء کرام بتا دیتے ہیں۔ معوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا اللہ کی شیطان مردود سے، تو معوذتین اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 صورتیں آ جاتی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو سورۃ الفلق 11 مرتبہ اور سورۃ الناس بھی 11 مرتبہ پڑھ کے اس شخص پہ آپ نے دم کرنا ہے جس کو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر جنات والا معاملہ ہے یا اس کے اوپر جادو والا معاملہ ہے، اور اگر گھر پہ ایسا معاملہ کرنا ہے تو پھر پانی پہ دم کر کے چھٹے مار دیں گے۔ اسی طرح یہ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت ہے سورۃ النمل میں تقریباً وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، وہ بھی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، وہ اس پہ دم کرنا ہے جس مریض کو یہ معاملہ ہو۔ اور اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائی یہ سارا کچھ میں نے بتایا ہے آپ کو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، اسی طرح میں نے سورۃ جن بتائی ہے، سورۃ مزمل بتائی ہے، اور سورۃ الفلق اور ناس بتائی ہے، آیت الکرسی 11 مرتبہ بتائی ہے، درود شریف 11 مرتبہ بتایا ہے، اور وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ 11 مرتبہ بتایا ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ دم کر دیتے ہیں، اگر مریض پہ کرنا چاہیں تو مریض پہ دم کریں، اگر آپ پانی پہ دم کر کے گھر میں چھینٹے مارنا چاہیں تو پانی پہ دم کر کے گھر میں چھینٹے مار سکتے ہیں پورے گھر کے کونوں میں۔ انشاءاللہ جس گھر میں جنات ہوں گے وہ سارے کے سارے پہلے دن میں ہی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیں گے گھر کو، اور جس شخص کے اندر ایسا جنات والا معاملہ ہوگا اس شخص کو بھی جنات پہلے دن میں ہی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ لازمی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، اور جتنے بھی ہمارے ایسے بھائی جو اس معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا یہ سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور پھر اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد اسحاق الہی کو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید ایسی تفصیلاً قرآن حکیم سے میں چیزیں بتاؤں گا جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے سب مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔